سینہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاں دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. تو جس طرح اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تاریکی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ زندہ ہے، اس کے علاوہ سب کو موت آنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے عبادت صرف جائز ہے، بقیہ عبادت کی کوئی شکل کسی کے لیے جائز نہیں. تو لا تاخذو سنۃ ولا نوم، ایک شبہ پیدا ہوا تھا، اس کا جواب اسی سے دیا گیا. اچھا، کہتے ہیں کہ کسی نے دعا مانگی، مصلحت متقاضی ہے کہ اس کی دعا قبول نہ کی جائے، اگر یہ چیز اس کو دے دی گئی تو نقصان دہ ہے، تو کیا کوئی ہے جو اللہ پر زور ڈال کر کے وہ منوا لے، اس کو دلوا دے؟ جیسا کہ آج کل عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر دباؤ ڈال کر کے دلوا سکتے ہیں. تبھی تو بیٹا مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے، بیٹی مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے، کچھ مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے، جبکہ بیٹا وہی دیتا ہے، بیٹی وہی دیتا ہے، سب کچھ وہی عطا کرتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر جاتے. تو اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کیا کوئی دباؤ ڈال کر کے اللہ پر دلوا سکتا ہے اللہ سے؟ فرمایا نہیں. لہو الا هو الحي القيوم لا تاخذ سنة ولا نوم. زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے. اب بتائیے، جب سب اسی کی ملکیت ہے تو ہر انسان اس کی ملکیت ہوا، اللہ آقا اور سب اس کے غلام. اب غلام کی کیا مجال کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، آقا کے سامنے لب کشائی کر سکے اور زور ڈال کر کے آقا سے کوئی بات منوا سکے. غلام کے پاس اتنی جرات کہاں کہ وہ آقا کے اوپر دباؤ ڈال کر کے کوئی چیز منوا سکے؟ اچھا، دباؤ ڈال کر کے منوا نہیں سکتا، ریکویسٹ تو کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے. اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ گویا اپنی مرضی سے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت میں سے سفارش کی. اچھا، ایک شبہ کا جواب ہے آگے. شبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دباؤ ڈال کر کوئی چیز نہیں دلوا سکتے اور اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتے. اگر سفارش کی اجازت مل جائے تو کیا سب کے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا. اللہ فرما رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو سفارش کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے، اور جن کی سفارش کے بارے میں اذن دیا گیا ہے، اجازت دی گئی، اس کے بھی آگے پیچھے کے احوال سے ہم باخبر ہیں. یہ توحید والا تھا یا یہ مشرک تھا؟ اگر وہ مشرک ہے تو پھر اللہ کے رسول کو یا کسی کو بھی سفارش کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک حدیث میں ہے. حدیث اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ قبول ضرور کروں گا. یوں تو نبیوں کی بہت ساری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ایک دعا کے بارے میں تمام نبیوں سے کہہ دیا کہ ایک دعا تمہاری ضرور قبول کروں گا. فتعجل کل نبی دعوتہ، تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا دنیا میں صرف کر ڈالی، لیکن میں نے دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے. وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور اپنے امتیوں کی سفارش میں اسی دعا کے ذریعے کروں گا. میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے، دنیا میں اس کو صرف نہیں کیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اذن مل گیا، اب کیا سب کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ نہیں. آگے اسی شبہ کا جواب ہے، فَيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اس سفارش کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا. گویا اجازت دی جائے گی تو موحد کے لیے جو گنہگار ہوگا کہ آپ اس کی اجازت، آپ کو اس کی اجازت ہے، اس گنہگار موحد کی آپ سفارش کیجئے. گویا اجازت آپ کو دی جائے گی
موحد گنہگار کی سفارش کرنے کی، اور موحد گنہگار ہی کی سفارش کرنے کا آپ کو اذن دیا جائے گا۔ مشرک کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کی سفارش آپ کریں۔ تو اس شبہے کا جواب ہے کہ کیا سفارش کی اجازت ملنے کے بعد ہر ایک کی سفارش کر سکتے؟ نہیں، مشرک کی سفارش نہیں کر سکتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو معلوم ہے یہ توحید والا تھا کہ شرک والا تھا۔ اچھا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ یہ فرمانا چاہ رہا کہ یہ جو سفارش کر رہا ہے، کیا اسے جس کی سفارش کرنے کا میں نے اذن دیا ہے اس کی زندگی کے تمام احوال سے باخبر ہے؟ نہیں، اس کا علم ناقص ہے، وہ اپنے علم ناقص کی بنا پر اس کی سفارش کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں اس نے کیا 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 ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے رحم کی وجہ سے میں اس کی سفارش قبول کر لوں گا، وہ میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط کامل، اور دنیا کے تمام انسانوں کا، یہاں تک کہ جو سفارش کر رہا ہے اس کا بھی علم ناقص ہے۔ اب یہاں اس بات کی تردید ہو گئی، لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان و یکون تھا، یعنی آپ کو تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا، جسے علم غیب کہتے ہیں، یہاں اس کی تردید ہو گئی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، دنیا کے تمام انسانوں کا علم ناقص، اللہ کا علم کامل۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے، کوئی چپا ایسا ہے جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا اقتدار ہو، کوئی اپنی چلا رہا ہو؟ جیسے کہتے نہیں ہیں فلاں جگہ فلاں پیر کی چلتی ہے۔ گلبرگہ کے بابا کے بارے میں میں نے سنا کہ جب زلزلہ آیا تھا تو گلبرگہ میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے تھے زلزلے کے، لیکن کچھ نقصان نہیں ہوا۔ لوگوں کا عقیدہ کیا بن گیا کہ زلزلے کا جھٹکا لاتور وغیرہ سے ہوتا ہوا، تباہی مچاتا ہوا اس طرف بھی آیا تھا، لیکن اس زلزلے کو بابا نے اپنے کلش کے اوپر لے لیا تھا، اس وجہ سے گلبرگہ والے زلزلے کے جھٹکے سے محفوظ رہے۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ ہے۔ تو کیا کسی چپے کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کو حکمرانی ہے کہ اللہ اگر کوئی آفت نازل کرے تو کوئی اس کو دور کر دے اللہ کے علاوہ؟ کہا گیا نہیں، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کائنات کی ہر شے کو، کائنات کے چپے چپے کے اوپر اسی کا اقتدار ہے، کسی اور کی نہیں چلتی، صرف اسی کی چلتی ہے، اسی کی حکومت ہے۔ کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی بھی چپا ہو کائنات کا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوا، اتنی بڑی کائنات ہے، سائنس کے پیمانے تھک جاتے ہیں، اتنی وسعت ہے کائنات میں، یہ اتنی بڑی کائنات اکیلے چلا رہا ہے، بھاری تو نہیں پڑ رہا ہے، کوئی سپورٹر تو نہیں ہے، کوئی فرشتہ مدد کر رہا ہو، کوئی بابا مدد کر رہا ہو، کوئی پیر مدد کر رہا ہو، کوئی سپورٹر ہے کہ نہیں؟ اکیلے کیسے سنبھال رہا ہے؟ سوال کا جواب دیا جا رہا ہے ولا یعودہ حفظہما، پورے کائنات کی، زمین اور آسمان کی حفاظت، ان کی نگرانی اللہ کے اوپر بھاری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، اکیلا بغیر کسی سپورٹ کے سنبھال رہا ہے وہ، یہ ہے اس کا پاور، یہ اس کی طاقت۔ اور اس کے بعد آخری جملے میں جو 9واں جملہ ہے دلیل کا، یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات سے کون اعراض کرتا ہے اور اعراض کرنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفتوں کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ کون سی 2 صفتیں ہیں؟ علی، علی مانے بلند، اور دوسرے عظیم، عظمت والا، قدر والا، مرتبے والا۔ یہ 2 صفتیں انسان ذہن میں نہیں رکھتا۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ سب سے بلند ہے، اس سے زیادہ بلند کوئی نہیں، اور علو کی ضد صفر ہے، سب اس کے نیچے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے کسی کے در پہ نہیں جائے گا۔ بلند سمجھتا ہے تبھی تو جاتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بلند نہیں ہے، وہی بلند ہے، وہی علی ہے، تو اس کے در کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے در پہ نہیں جائے گا۔ اور اللہ ہی عظمت والا ہے، اللہ ہی مرتبے والا ہے، اس جیسا عظیم، اس جیسا مرتبے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا، اس کے بڑے ہونے کا اگر صحیح تصور ہو جائے تو ہر ایک کو چھوٹا مانے گا، بڑے کو چھوڑ کر کے کوئی چھوٹے کے پاس نہیں جاتا۔ اگر
ان دونوں صفتوں کا صحیح تصور انسان کو ہو جائے تو کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر کس جامع انداز میں اپنی صفات کا صحیح تصور پیش کر دیا ہے اور توحید کی صفات کو کس طرح واضح کر دیا گیا ہے. کاش لوگ اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرتے اور غور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور کر کے زندگی میں شرک سے اپنے آپ کو بچاتے، اپنے دامن کو شرک سے محفوظ رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک اور بدعت دونوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے ایمان، توحید اور صحیح عقیدے کے اوپر زندہ رکھے. موت دے تو توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.